معزز و مکرم سامعین کرام اور محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے تھوڑی دیر ہم سب کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے، یہ ایک مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ و حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جس کی نظیر تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے نازل ہونے سے پوری دنیائے انسانیت میں ایمان آیا، لوگوں کے اندر زندگی جینے کا سلیقہ آیا، لوگوں کے اندر کھانے کا سلیقہ آیا، لوگوں کے اندر پینے کا سلیقہ آیا، لوگوں کے اندر رہن سہن کا سلیقہ آیا، لوگوں کے اندر پیار محبت آئی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، اور آج ہم اسی قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں، آج ہم اسی قرآن سے اپنے چہروں کو گھما رہے ہیں، آج ہم اسی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کو کھول کر دیکھتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ ہے ایک موبائل۔ آج ہم موبائل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جب گھروں میں پڑھا جاتا ہے تو وہاں نور ہی نور آ جاتا ہے، جس جگہ پڑھا جاتا ہے وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے، جس جگہ پڑھا جاتا ہے وہ اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، شیطان کے بچے بھاگ جاتے ہیں، ابلیس بھاگ جاتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں جس جگہ یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر الگ ہی چمکتا ہے، اس گھر میں الگ ہی نور چمکتا ہے، اس قرآن کریم کی برکت اس گھر میں الگ ہی دکھتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا تو اس سے پہلے پہاڑوں پر اتارا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، آسمان کانپنے لگے، زمین تھرانے لگی۔ یہ قرآن ہے کہ جس کی نظیر دنیا نے آج تک پیش نہیں کی۔ میرے دوستو، درخواست ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں میں خوب لائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت صبح اپنے گھروں میں کرے، دوپہر میں کرے، شام میں کرے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں پڑھو گے تو آپ کے گھروں میں برکت ہوگی، آپ کے گھروں میں رزق آئے گا، آپ کی زندگیوں میں برکت ہوگی، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں برکت ہوگی، آپ کے بچے ایک وقت میں وہ شیخ الحدیث بن سکتے ہیں، وہ محدث بن سکتے ہیں، وہ مفکر بن سکتے ہیں، وہ نیک بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھی
آپ کے گھر میں شریعت کے مطابق کام نہیں ہوتے، اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے یہ ہے کہ میرا بچہ ولی اللہ بنے گا، میرا بچہ نیک بنے گا، میری خدمت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا. نہیں نہیں، بلکہ اس کا الٹا ہے. اگر ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کو نہیں پڑھا جائے گا، تو ہماری زندگیوں میں وہ ایمان جو مکمل ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں رہے گا. ہمارے بچوں کی زندگیوں میں وہ ایمان نہیں آئے گا، ہمارے بچے اس قابل نہیں بنیں گے جس قابل ہم بنانا سوچتے ہیں. آج آپ کی اس بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ایک چھوٹا سا ادارہ اس بستی کے اندر تیار کیا ہے. اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس بستی کے اندر ایک چھوٹا سا ادارہ الحمدللہ خوب ترقی کر رہا ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پاک سیکھنے آ رہے ہیں، اور یہاں کے استاذ اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں. آپ ذرا سوچو اور آپ غور کرو کہ جو زمانہ چل رہا ہے کس قدر سردی ہے، کس قدر ٹھنڈی ہے. ماں یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ پانی سے بچا رہے، ماں یہ سوچتی ہے میرا بچہ اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈالے، میرا بچہ اپنے پاؤں کو پانی میں نہ ڈالے، میرا بچہ اپنے پاؤں کو جوتے سے باہر نہ نکالے. باپ سوچتا ہے میرا بچہ باہر کھیلنے نہ جائے، کبھی سردی لگ جائے، کبھی بیمار ہو جائے. بلکہ اور آپ سوچو کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کے بھی باپ ہیں، لیکن ان کی ماں نے، ان کے باپ نے ان کو مدارس میں داخل کیا. مدرسے میں کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ میرا بچہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، وہ قرآن کو سیکھے گا اور لوگوں کو سکھائے گا. قرآن کی محبت میں، قرآن کے پیار میں، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدارس کے اندر بھیج دیے ہیں. ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے ماں باپ بھی سوچتے ہوں گے ارے ہم جوان ہیں، بڑے بڑے نوجوان طاقتور سردی میں وضو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، اور یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں، گرم پانی میں وضو کرتے ہیں، اپنی جراب نکالتے ہیں، اپنی جرسی وغیرہ کو نکالتے ہیں، اور پھر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں. اور اگر ہم گھر ہو اور ہمارے بچے گھر میں ہو تو ہم ماں اپنے بچے کو 10 بجے سے پہلے باہر نہیں نکالنا چاہتی، کبھی میرے بچے کو سردی لگ جائے.